اپنے لیڈر کو بھیجے, ایک اپنے حلقے کو بھیجے کہ ہمارا کام ہو گیا. اگر کسی کی سب کا ایک کام اور دوسرا کام اور ہو تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ملک کے لیے ناسور ہے. مگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان خوابوں میں نہ پڑے کہ یہ ناسور اس طرح چلتا رہے گا. اس کی اس طرح آپ جو خیال ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی اس طرح گمراہ ہوتے رہیں گے, آخر میں وہی ٹائم جتنا آپ نے کر دیا, ابھی آگے کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرے گا. لوگوں کی وہی ڈیمانڈ آپ کے سامنے ابھی آ گئی کہ آپ نے کچھ کر کے ہمیں دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے. تو اس طرح میں ایک دفعہ پھر جو ہمارے ریسورسز استعمال کیے کے پی گورنمنٹ کو, اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے استعمال کر دیے. اور ساتھ ساتھ دوسری بات کہ جو الفاظ اس نے ادا کیے ہمارے لیڈرشپ کے بارے میں, اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ہم آپ سے زیادہ ہر ایک استعمال بھی کر سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, مگر ہماری سکھا دیا ہے کہ جب بات کرتے ہو نواز شریف صاحب نے بھی کہ آپ دلائل سے بات کریں کہ ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. امیر مقام صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی کل کے جو معاملات تھے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دادا مرحوم کے ساتھ ان کی صدارتی کیمپین میں خیبر پختونخوا بھی گیا, اور یہ میرا اس لیول کا پہلا ایکسپوجر تھا پختون روایات کے ساتھ کہ چاہے وہ گورنمنٹ کے اتحادی پختون تھے یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے پختون تھے, انہوں نے انتہا کی مہمان نوازی کی اور پختون روایات کے عین مطابق بہت عزت اور تکریم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمیں بہت عزت دی. اور یہ پختونوں کی روایات کئی صدیوں پہ جو ہیں وہ مشتمل ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا عزت وقار وہ اس کو خوب جانتے بھی ہیں اور اس کو پریکٹس بھی خوب کرتے ہیں. تو جب ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا سٹیج پر کھڑا ہو کے ادھر سے دہشت گردوں سے بھاگ کے آتا ہے, اتنا دم نہیں ہے کہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل دہشت گردوں کو جو ہم روز کرتے ہیں, ان پہ 7 اٹیک ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بہادری کے ساتھ بیٹھے. ہم روز بات کرتے ہیں دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے, دہشت گردوں کے جو عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں, دہشت گردوں کا سر کچلنے کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں. مگر واہ 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 علی امین گنڈا پور واہ, سٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو, ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو. چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے. مگر یہ کام تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تبھی اس طرح کی واہیات اور لغو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں, جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی, اتنی طاقت نہیں ہوتی, اتنا دم نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں کہ ہاں میں سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو کھڑا کروں گا, میں دہشت گردوں کا پورا مقابلہ کروں گا, میں جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر خود جاؤں گا, وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کروں گا, میں وہاں پہ کیمپ آفس بناؤں گا, وہاں پہ بیٹھوں گا, اور میں وہاں پہ پولیس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے, میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے مقابلہ کروں گا, میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلاؤں گا خیبر پختونخوا کے اندر, جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر, اور میں آخری وارننگ دیتا ہوں دہشت گردوں کو کہ یہ پوسٹیں خالی کر دو, یہ جو شام کو ناکے لگاتے ہو یہ بند کر دو, اور میں نہیں چھوڑوں گا. کاش یہ الفاظ ادا ہوئے ہوتے, مگر اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو. او بھائی, تمہارے جیسے کئی بھگتائے اس خاتون وزیر اعلیٰ نے. مریم نواز شریف مشکل ترین دور میں جو انہوں نے قید کاٹی ہے, انہوں نے کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں گھبرائیں. تو تم آؤ تو لاہور, تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے ہو. اور یہ میرے بھائی امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کاش 12.5 سال کی حکومت کے بعد ہم کہہ سکتے کہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال تحریک انصاف نے بنایا ہے, پی کے ایل آئی کے لیول کا ایک ہسپتال آپ نے بنایا ہے. کاش ہم یہ کہہ سکتے کہ دانش اسکول سسٹم جیسا ایک آپ نے وہاں پہ اسکول سسٹم دیا ہے. ہمارا صوبہ ہمیں دل سے عزیز ہے,
اور پختونوں کی دل سے ہم عزت کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, مگر آپ ان کے نام پر ایک دھبا لگانا چاہتے ہیں, ڈلیوری ہے کوئی نہیں, اور دہشت گردوں کی بات نہیں کرنی ہے, ایک خاتون کے بارے میں بات کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھے ہیں, آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے میں. وہاں سے تو چھپ کے آ گئے ہو, ڈر کے آ گئے ہو, بھاگ کے آ گئے ہو, تو کیا مقابلہ کرو گے اور کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. تو یہ پختون روایات کے برخلاف ایک بھونڈی تقریر, اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. دیکھیں علی امین کا غصہ جائز ہے, اتنی کرینیں, اتنی ایمبولینسیں, اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے جلسہ گانی بھری. دیکھیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا نا, جب آپ پورا عملہ لگا دیں کہ جلسہ گاہ بھرنی ہے. آپ دیکھیں نا, عاطف خان کو فارغ کر دیا, اس کے بعد ارباب کو فارغ کر دیا. جب آپ اپنے ہی پارٹی میں لوگوں کی جڑیں کاٹیں گے تو بھائی کیوں آپ کے قافلے میں وہ شامل ہوں گے. اب وہ اتنی لڑائی ڈال دی, اور لڑائی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت راج ہے, اندھیر نگری جوپٹ راج جو چل رہا ہے وہاں پہ, اور کمیشن مافیا سرگرم ہے, وہ وہاں کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کی جو ناکامی ہے, اور دیکھیں کیسا انقلاب ہے, یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا روز گلا پھاڑ پھاڑ کے, فلور آف دا ہاؤس, پریس کانفرنسیں, ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, انقلاب آ جائے گا. کیسا انقلاب ہے جو 4 کنٹینر نہیں ٹاپ سکا. مطلب دیکھیں نا, انقلاب تو آتا ہے تو ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. مطلب رشیا میں آیا تھا تو آج اگر لینن کہتا کہ جی وہ 2 سڑکیں بند تھی تو میں انقلاب نہیں لا سکا, یا جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں ان کے لیڈران کہتے کہ وہ ہم خاتون کو للکارنے آئے ہیں تو 4 کنٹینر جو ہے نا وہ فلاں 26 نمبر چنگی بند تھی تو انقلاب وہاں سے واپس چلا گیا. او بھائی رستے کھلے تھے, میں پورا دن اسلام آباد میں پھرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ کو جو روٹ دیا گیا تھا آپ نے اس پہ آپ نہیں گئے, مگر بات یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں لا سکے, جلسہ گاہ نہیں بھر سکے, سرکاری وسائل کے باوجود. ایریل فوٹیج آپ رات کا دیکھ لیں, اور علی امین 2 گھنٹے لیٹ اس لیے چلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں پہنچوں گا تو لوگ کٹھے نہیں ہوں گے, ایکسپوز ہو جاؤں گا. رات کو ذرا تھوڑا سا کور ہو جاتا ہے ایریا, اور رات کو بھی گیپ نظر آ رہے ہیں بھائی, یہ کیمرے سب کچھ دکھاتے ہیں, ڈرون فوٹیج آپ دیکھیں تو نظر آ جائے گا. ناکام جلسے کا غصہ تھا اور نکالا وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ, نکالا وہ فوج کے اوپر. تو یہی فوج ہے جو وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے, روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور آپ بیٹھ کے تماش بین کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, سنجیدگی اپنائیں, آ کے دہشت گردی کے خلاف جو وہاں پہ ایک عزم استحکام کے تحت ہم ایک ویژن لے کے چلے اس کا حصہ بنیں, اور اپنے صوبے میں امن قائم کریں, اپنے صوبے کے لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات دیں, اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کریں. آپ صرف 2 کاموں پہ لگے ہوئے ہیں, کمیشن لینے میں اور لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے میں, جو آپ کی اس کا حصہ نہیں بنتے, آپ کی کرپشن کا حصہ نہیں بنتے. تو مجھے تو ڈر ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کوئی کرپٹ آدمی ملے تو اس کے سر میں اینٹ مار دو, تو یہ اپنے ہی لوگوں کے پہ نہ اپلائی ہو جائے جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. تو بات بڑی سیدھی ہے, فورن فنڈڈ جماعت ہے. اور دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں حکیم سعید کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کے بعد ارشد شریف صاحب نے پورا شو کیا تھا اس کے اوپر. انہوں نے نام لیے تھے, اکاؤنٹ بتائے تھے, لوگوں